بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی باب الرکوع رکوع کرنے کے بیان میں یہ باب ہے، یعنی رکوع اچھی طرح کرنا چاہیے، اس کا بیان ہوگا اس باب میں۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیم الرکوع والسجود، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کیا کرو، یعنی پورا پورا کیا کرو۔ فواللہ انی لاراکم من بعدی، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھ لیا کرتا ہوں، یعنی جس طرح نبی علیہ السلام کو سامنے نظر آتا تھا، اس طرح نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ تو پیچھے جو صحابہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم رکوع اور سجدہ اچھی طرح کیا کرو، کیونکہ مجھے پیچھے بھی سب کچھ نظر آتا ہے۔ یعنی میں پیچھے دیکھتا ہوں کہ جو تم رکوع اور سجدے میں تمہاری کوتاہی ہوتی ہے، پورا پورا ادا نہیں کرتے، تو تم رکوع و سجدہ پورا کیا کرو۔ تو جب صحابہ کے رکوع اور سجدے کا یہ حال تھا کہ خشوع خضوع کے پیکر تھے وہ، تو پھر ہماری رکوع اور سجدے کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ پورے اخلاص کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ رب العالمین کے حضور جو ہے نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ خوب اچھی طرح کرے، اس لیے کہ یہ دونوں نماز کے فرائض میں سے ہے۔ عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ، نبی علیہ السلام کا رکوع اور نبی علیہ السلام کا سجدہ، وبین السجدتین، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یعنی جلسہ، واذا رفع من الرکوع، اور جب وہ رکوع سے اٹھتے تھے، یعنی قوما ما خل القیام والقعود قریبا من السواء، قیام اور قعود کے علاوہ، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں جب قرات کرتے ہیں اس کے علاوہ، اور اسی طرح بیٹھنے کے علاوہ، یعنی اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ، قریبا من السواء، یہ تقریباً برابر برابر ہوتے تھے، یعنی سجدے رکوع، سجدے سے کھڑا، سجدے کے درمیان، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور اس طرح رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہونا، یہ تقریباً قریب قریب ہوتے تھے، ان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا۔ جتنی دیر رکوع کرتے تھے اتنی دیر پھر کھڑے رہتے تھے، جتنی دیر سجدہ کرتے تھے اتنی دیر دونوں سجدوں کے درمیان نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام بہت آہستہ اور آرام سے نماز پڑھتے تھے، متفق علیہ۔ اور جتنا آہستہ نماز پڑھی جائے اتنا خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قال سمع اللہ لمن حمیدہ، جب نبی علیہ السلام سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے، قام، تو کھڑے ہو جاتے تھے، حتی نقول، قد اوہم، یہاں تک کہ ہم اپنے دل میں یہ کہتے تھے کہ قد اوہما، شاید نبی علیہ السلام کو وہم ہو گیا، یعنی نبی علیہ السلام بھول گئے ہیں کہ سجدے میں بھی جانا ہے، یعنی نبی علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہتے تھے قیام میں، قومے میں، یعنی رکوع سے اٹھ کر۔ ثم یسجد، پھر نبی علیہ السلام سجدہ کرتے تھے، ویقعد بین السجدتین، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے، حتی نقول قد اوہما، یہاں تک کہ ہم جی میں یہ کہتے تھے، دل میں، کہ شاید نبی علیہ السلام کو وہم ہو گیا ہے، رواہ مسلم، یعنی اتنی دیر نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے، یعنی ہمیں یہ گمان ہونے لگتا تھا کہ شاید نبی علیہ السلام بھول گئے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یتأول القرآن۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا بہت کثرت سے پڑھتے تھے، یعنی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے پروردگار، میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر،
انہ کان توابا. اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اپنے رب کے حمد کے ساتھ، واستغفر اور ان سے استغفار کرو. انہ کان توابا، رب العالمین بہت زیادہ مہربان اور بخشنے والے ہیں. تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے. یا تاول القرآن یعنی قرآن پر عمل کرتے ہوئے. متفق علیہ. وعن حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. نبی علیہ السلام اپنے سجدے اور اپنے رکوع اور اپنے سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی سبحان ربی الاعلی عظیم کے بعد یا سبحان ربی الاعلی کے بعد پھر یہ دعا پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یعنی جبریل کا پروردگار بہت پاک ہے اور ملائکہ کا پروردگار بہت پاک ہے. تو جبریل کا اور فرشتوں کا پروردگار بہت پاک ہے اور انتہائی پاک ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا سنو، انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ اس بات سے، یعنی یہ مکروہ تنزیہی ہے کہ میں روکتا ہوں کہ میں قرآن پڑھوں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، یعنی میں اس بات سے رکتا ہوں، یعنی میں اس بات سے منع کیا گیا ہوں. انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے، یعنی رب العالمین کی طرف سے، کہ ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ میں حالت رکوع میں یا حالت سجدے میں قرآن پڑھوں. تو رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب، جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو رکوع میں رب العالمین کی تعظیم بیان کیا کرو، یعنی سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت عظمت والا ہے. واما السجود، اور جہاں تک سجدے کا تعلق ہے، فاجتہدوا فی الدعاء، تو اس میں دعا میں مبالغہ کیا کرو، یعنی خوب دعائیں سجدے میں مانگا کرو. جو قرآن حدیث کی دعائیں ہیں وہ دعا، باقی جو لوگوں کی مشابہت رکھتی ہے تو آپ ہدایت میں پڑھ چکے ہیں کہ ایسی کوئی دعا جو لوگوں کی دعا سے مشابہت رکھتی ہے، جن میں یا جس میں دنیاوی کسی چیز کا سوال جواب ہو، تو اس دعا سے نماز ٹوٹ جائے گی. تو قرآن حدیث کی جو دعائیں ہیں اس میں رکوع میں سجدے میں خوب مانگے. فَقُمْنُ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، مناسب ہے کہ یہ دعا تمہارے لیے قبول کی جائے، یعنی فَقَمِنٌ، یہ بات مناسب ہے کہ سجدے میں مانگی والی دعا، سجدے میں مانگی جانے والی دعا تمہارے حق میں قبول کی جائے، اس لیے سجدے میں خوب مبالغہ کی کرو دعا میں. رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لك الحمد، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا لك الحمد. فانه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو جس کا یہ قول ربنا لك الحمد ملائکہ کے قول کے ساتھ مل گیا، کیونکہ ملائکہ بھی ربنا لك الحمد کہتے ہیں، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس شخص کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. متفق علیہ. وعن عبد اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع ظهره من الرکوع، جب نبی علیہ السلام رکوع سے اٹھتے تھے، یعنی رکوع سے اپنی پیٹھ اٹھاتے تھے، قال، تو فرماتے تھے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض، اے میرے رب آپ کے لیے ہی تعریف ہے، اتنی تعریف جو زمین جو آسمانوں کو بھر دے اور جو زمینوں کو بھر دے، وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدُ، اور اس کے بعد جو چیز آپ چاہے اس کو بھر دے، اتنی زیادہ تعریف میں آپ کی بیان کرتا ہوں.
یا جس چیز کو تو آسمانوں اور زمینوں کے بعد پیدا کرنا چاہے ان چیزوں کو بھر دے، اتنی تعریف میں آپ کی بیان کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام اس طرح بھی کہتے تھے۔ تو یہ ساری دعائیں جائز ہے نماز میں مانگنا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جتنا بھی دعا میں اضافہ کیا جائے گا، یعنی جو ایک تو مخصوص دعائیں ہیں نماز کی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، جو تسبیحات ہے، یا ربنا لک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد جو مزید دعائیں احادیث وغیرہ میں آئی ہے تو وہ جتنی زیادہ مانگی جائے گی اتنا نماز میں اجر و ثواب اس کا زیادہ ملتا رہے گا، اس کا مزید اجر و ثواب ملے گا۔ باقی کم سے کم مقدار وہی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو جتنے خشوع کے ساتھ، جتنے خضوع کے ساتھ انسان جتنے ثواب کا انسان کو ضرورت ہو، اور جتنی ثواب کا انسان کوشش کرے تو اتنی زیادہ وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی اباحت نہیں ہے۔ وہ لمبے لمبے رکوع کر سکتا ہے، لمبے لمبے سجدے کر سکتا ہے، اس سے رب العالمین کی رضا زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کہ فرض تو سب پر فرض ہے، لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ رب العالمین کو زائد عبادات سے، یعنی نفلی عبادات سے اور مستحب دعاؤں سے رب العالمین کو راضی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کا خاص تعلق ہوتا ہے رب العالمین سے۔ باقی فرائض سب کے لیے عام ہے، وہ تو گناہگار بھی پڑھے گا اور جو اللہ کا دوست ہے سب پڑھیں گے، اس میں سب برابر ہے، لیکن جو مخصوص چیز ہے وہ یہ مستحبات ہے، جو صرف رب العالمین اپنے مقرب بندوں کو اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے مستحبات میں کوشش کرنی چاہیے۔ جب مستحبات میں کوشش کریں گے تو سنتوں پر خود بخود عمل ہوتا جائے گا، اور جب سنتوں پر عمل کریں گے تو فرائض پر خود بخود عمل ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ صرف فرائض پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ کہ فرض بھی کبھی رہ جائیں گے اور کبھی پڑھے جائیں گے۔ تو اس لیے جو اعلیٰ درجہ ہے اس کی انسان جب کوشش کرے تو نچلے درجے خود بخود آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو رب العالمین ہمیں ان تمام دعاؤں پر عمل کرنے کی، اور اسی طرح رب العالمین کے لیے زائد عبادات اور زائد نوافل جو ہے وہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکوع، جب نبی علیہ السلام رکوع سے سر اٹھاتے تھے، قال فرماتے تھے اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من بعد، اے اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں کہ جس سے زمین و آسمان بھر جائے، اور جو تو چاہے اور جس کو تو اس کے بعد پیدا کرنا چاہے وہ بھر جائے۔ اہل الثناء والمجد، اے ہر قسم کی تعریف اور بزرگی کے مستحق۔ احق ما قال العبد، تو اس چیز کا زیادہ مستحق ہے جو تیرا بندہ کہتا ہے، یا تو اس تعریف سے بالا تر ہے جو بندہ تیری کرتا ہے۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم سارے کے سارے تیرے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور اللہ اے میرے رب، جو چیز تو منع کر دے، جو چیز تو عطا کر دے اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، یعنی جو چیز تو عطا کرے انسان کو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، اور جو چیز تو عطا فرمائے اور جس چیز سے تو منع کرے، جس چیز کو تو روک دے، کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان کی مختلف نعمتیں ہیں، جو نعمت رب العالمین انسان کو دینا چاہے تو کوئی اس نعمت کو چھین نہیں سکتا۔ اگر کوئی نعمت رب العالمین چھین لے تو کوئی شخص اس کو عطا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر نظر کی نعمت لے لیں، سماعت کی نعمت لے لے، رب العالمین جس کو عطا کرے تو اس کو کون منع کر سکتا ہے، اور اگر کسی سے چھین لے تو کوئی اس کو لوٹا نہیں سکتا۔ تو یہ ہے کہ جو چیز آپ عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو آپ منع کرے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور ولا ينفع ذا الجد، ذا الجد یعنی مالدار کو، دولت مند کو کوئی نفع نہیں دے سکتی اس کی دولت آپ کے عذاب سے، یعنی عذاب سے کسی کی دولت اس کو نہیں چھڑا سکتی۔ تو یہ فرمایا کہ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور مالدار کی دولت اس کو نہیں چھڑا سکتی آپ سے، یعنی مالدار کی دولت
آپ کے عذاب سے کوئی نفع نہیں دے سکتی، یعنی آپ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتی۔ رواہ مسلم۔ تو یہ دعا رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھنے کے بعد نماز میں پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ ان نمازوں میں پڑھتے تھے جب نبی علیہ السلام خاص کر جب نوافل یا سنتیں پڑھتے تھے اس وقت، باقی جو لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے وہ ہلکی پڑھاتے تھے، لیکن بعض اوقات اس میں بھی فرض نمازوں میں بھی نبی علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے تو یہ دعائیں پڑھتے تھے، اس لیے صحابہ نے یہ دعائیں نبی علیہ السلام سے سنی ہے نماز میں، اور بعض دعائیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے نماز کے باہر۔ وعن رفاعة بن رافع رفاع بن رافع سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کننا نصلی وراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ فلما رفع رأسه من الرکعت، جب نبی علیہ السلام رکوع سے، رکعت سے مراد رکوع ہے، یعنی جب نبی علیہ السلام رکوع سے سر اٹھاتے تھے، قال سمع اللہ لمن حمدہ، تو نبی علیہ السلام سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے۔ فقال رجل وراءه، تو ایک شخص نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑا تھا، وہ کہنے لگا ربنا ولک الحمد، ہے ہمارے رب آپ کی ہی تمام تعریفیں ہیں، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، میں آپ کی ایسی تعریف کرتا ہوں جو بہت زیادہ ہو، پاکیزہ ہو اور اس میں برکت ہو۔ فلما انصرف، جب نبی علیہ السلام نے نماز ختم کی، قال، تو فرمانے لگے من المتکلم آنفا، کس نے ابھی یہ دعا پڑھی، یعنی یہ دعا، یہ الفاظ کس نے پڑھے ابھی؟ قال انا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے پڑھے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول بها، فرمایا کہ میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے، 30 سے زائد، بضع کا لفظ 9 سے 3 سے 9 تک پر بولا جاتا ہے، تو 33 سے لے کر 39 تک فرشتوں کی تعداد کتنی تھی؟ رب العالمین کے علم میں ہے، لیکن بہرحال ہم معنی یہ کرتے ہیں کہ 30 سے زائد فرشتوں کو میں نے دیکھا، یبتدرونہا، جو ایہم یکتبوہا، جو اس طرف جلتی کر رہے تھے، لڑ رہے تھے کہ کون اس کے ثواب کو پہلے لکھے گا، یکتبوہا اولو، کہ ان کلمات کے ثواب کو کون پہلے لکھے گا، تو اس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ کون اس کو پہلے لکھے۔ رواہ البخاری۔ الفصل الثانی، دوسری فصل۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، بندے کی نماز اس وقت تک جائز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے سے اٹھ کر کمر بالکل سیدھی نہ کر لے، تو کمر کا بالکل سیدھا کرنا، اطمینان سے نماز پڑھنا، یہ واجب ہے۔ رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لما نزلت فسبح اسم ربك العظیم، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ سبح اسم ربک العظیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس آیت کو اپنے رکوع میں پڑھا کرو، یعنی سبحان ربی العظیم یہ اپنے رکوع میں پڑھا کرو۔ فلما نزلت سبحان ربی الاعلی سبح اسم ربک الاعلی، جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدوں میں پڑھا کرو۔ سبحان ربی العظیم یعنی اپنے رب کی جو عظمت والا ہے اس کے نام کی تسبیح بیان کیا کرو، اور سب اسم ربک الاعلی یعنی اپنے رب کی جو کہ بلند ذات ہے، عالی شان ذات ہے، اس کے نام کی تسبیح بیان کیا کرو، تو یہ معنی ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں پڑھا کرو، رواہ ابو داؤد وابن ماجہ والدارمی۔ وعن عون بن عبد اللہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رکع احدکم فقال فی رکوع، جب تم میں سے کوئی شخص رکوع کرے تو اپنے رکوع میں کہے سبحان ربی العظیم 3 مرات، 3 مرتبہ، فقد تم رکوعہ، تو اس کا رکوع مکمل ہو جائے گا، وذلک ادناہ، اور یہ ادنا درجہ ہے، 3 مرتبہ پڑھنا کمال کا ادنا درجہ ہے، پھر کمال کے باقی درجات ہے کہ انسان پڑھتا جائے، لیکن طاق پڑھے، یعنی طاق 3 5 7 9 11
اور 13 اس طرح پڑھے، جفت نہ پڑھے. وَإِذَا سَجَدَ، اور جب سجدہ کرے، فقال فی سجود سبحان ربی الاعلی 3 مرات فقد تم سجود، اور جو شخص سجدہ کرے تو اپنے سجدے میں 3 مرتبہ کہے سبحان ربی الاعلی، تو اس کا سجدہ مکمل ہو جائے گا. وذالک ادنا ہوا، اور یہ بھی کمال کا ادنا درجہ ہے. رواہ الترمذی وابو داؤد وابن ماجہ وقال الترمذی لیس اسناده بمتصل، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے. لأن عون لم يبق ابن مسعود، اس لیے کہ حضرت عون نے جو ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے نہیں پایا، تو ان سے حدیث کیسے بیان کر دی؟ تو یہ حدیث منقطع ہے، یعنی بیچ میں صحابی کا واسطہ، بیچ میں کسی کا واسطہ گرا ہوا ہے، کسی شیخ کو انہوں نے گرایا ہے. اور اس کو حدیث سے مدلس بھی کہتے ہیں، یعنی تدلیس ہے حدیث میں. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہ سلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی. وکان یقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم، اور نبی علیہ السلام اپنے رکوع میں کہا کرتے تھے سبحان ربی العظیم. وفی سجود سبحان ربی الاعلی، اور اپنے سجدے میں کہتے تھے، اپنے سجدوں میں کہتے تھے سبحان ربی الاعلی. وما اتا علی آیت رحمت الا وقف وسأل، اور جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آیت رحمت پر پہنچتے تو وہاں رک جاتے اور طلب رحمت کی دعا کرتے تھے. وما اتا علی آیت عذاب الا وقف وتعوذ، اور جب نبی علیہ السلام کسی قرات کرتے ہوئے کسی عذاب کی آیت پر پہنچ جاتے تھے تو وہاں پر رک جاتے تھے اور پھر اپنی جی میں جو ہے وتعوذ، پھر عذاب سے کیا کرتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے، یعنی اعوذ بعذابک، یا اس طرح کے دیگر الفاظ جس سے عذاب سے پناہ مانگی جا سکتی ہے. اس طرح نبی علیہ السلام عذاب سے پناہ مانگتے تھے. لیکن یہ نفل نماز پر محمول ہے، یعنی نبی علیہ السلام جب نفل نماز پڑھتے تھے تو اس طرح کرتے تھے. کیونکہ احناف کے نزدیک اور اسی طرح مالکیہ وغیرہ کے نزدیک فرض نماز میں قرات کے درمیان دعا مانگنی اور پناہ مانگنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو یہ نفل نماز میں جو ہے جائز ہے، نفل نماز میں نبی علیہ السلام اس طرح کرتے تھے، فرض نماز میں نہیں. رواہ الترمذی وابو داؤد والدارمی وروى النسائی وابن ماجہ الى قوله اعلی، ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے لیکن سبحان ربی الاعلی تک، اس قول تک. وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح. الفصل الثالث عن عوف بن مالک قال، عوف بن مالک سے روایت فرماتے کہ قمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا تھا. فلما رکع مکث قدر سورۃ البقرہ، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، چنانچہ جب آپ رکوع میں گئے تو سورۃ البقرہ پڑھنے کے بقدر ٹھہرے، یعنی سورۃ البقرہ پڑھنے کے بقدر آپ نے رکوع کیا، اتنا لمبا رکوع کیا جس میں انسان 2.5 سپارے پڑھ سکتا ہے. وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ، اور اپنی رکوع میں نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے، یعنی یہ بھی نفل نماز تھی لیکن انہوں نے پیچھے نیت مانی. اور نبی علیہ السلام اپنے رکوع میں یہ کہہ رہے تھے کہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، قہر و بادشاہت اور بڑائی اور بزرگی کا مالک خدا پاک ہے. سبحان، پاک ہے وہ ذات، ذی الجبروت جو قہر کا مالک ہے، والملکوت اور بادشاہت اور شہنشاہت والا ہے، والکبریائی اور بڑائی والا ہے، والعظمت اور بزرگی والا ہے. رواہ النسائی. وعن ابن جبیر، اور ابن جبیر سے روایت فرماتے کہ سمعت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، یقول فرما رہے تھے کہ ما صلیت وراء احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاۃ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذه الفتاة. ابن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے آقا انعامدار کی وفات کے بعد اس نوجوان یعنی عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ کسی کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے مشابہ ہو، یعنی اس کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز کے بہت زیادہ مشابہ ہے. یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہے جو مشہور خلیفہ ہے، جن کے دور میں اسلامی مملکت جو ہے وہ انصاف سے بھر گئی تھی. من هذه الفتاة یعنی عمر بن عبدالعزیز. قال فرماتے ہیں کہ قال راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک نے فرمایا کہ فجزرنا رکوعه 10 تسبیحات وسجوده 10 تسبیحات.
ہم نے ان کے رکوع کا 10 تسبیحات کے بقدر اور ان کے سجدوں کا 10 تسبیحات کے بقدر اندازہ لگائی، یعنی یہ 10 مرتبہ اس میں تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، یعنی 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ وہ پڑھتے تھے، اتنی دفعہ انسان اس میں تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا ان کا رکوع ہوتا ہے اور اتنا ان کا سجدہ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے تو اس طرح کی نماز پڑھاتے تھے، یعنی ان کی نماز ان کی نماز کے بہت زیادہ مشابہ ہے، کیونکہ انس بن مالک صحابی رسول ہے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی۔ وعن شقیق قال، حضرت شقیق رحمہ اللہ سے، یعنی شقیق بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان حذیفہ رأى رجلا لا يتم رکوعه ولا سجوده، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا رکوع اور سجدہ پورا نہیں کر رہا تھا۔ فلما قضا صلاته، جب اس شخص نے اپنی نماز مکمل کی تو دعاه، تو حضرت حذیفہ نے ان کو بلایا، فقال له حذیفہ، تو حضرت حذیفہ اس کو کہنے لگے، ما صلیت، آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ قال او احسبه، تو آپ نے کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ قال، حضرت شقیق کہتے ہیں یعنی راوی کہتے ہیں، وَأَحْسِبُهُ، میں گمان کرتا ہوں، یعنی میرا خیال ہے کہ قال، انہوں نے یہ بھی کہا، یعنی حضرت حذیفہ نے یہ بھی کہا کہ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَهَا اللَّهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اگر تو مر گیا اس حالت میں، یعنی اس طرح نماز پڑھتے ہوئے جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے، یعنی آپ نے اپنی نماز درست نہیں کی، اسی طرح پڑھتے ہوئے آپ کی موت آ گئی، تو آپ اس فطرت کے علاوہ، تو تم غیر فطرت پر یعنی اسلام کے خلاف مرو گے، جس فطرت پر، یعنی تم اس فطرت کے خلاف مرو گے جس فطرت پر رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، یعنی تم اسلام، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اسلام کی فطرت پر، اسلام پر پیدا فرمایا، تو نبی علیہ السلام کی فطرت کے علاوہ پر تم مرو گے، یعنی اسلام کے خلاف مرو گے۔ یعنی اس میں یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر توبہ کیے ہوئے تم مر جاؤ، تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں، اسلام کے طریقے کے خلاف مر جاؤ۔ یا یہ بھی اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایسی نماز پڑھتے ہوئے کہیں تم دائرہ اسلام سے خارج ہی نہ ہو جاؤ کہ تمہارا آخری خاتمہ جو ہے وہ خاتمہ بالخیر نہ ہو، اس لیے اپنی نماز کو درست کرو۔ یعنی اس میں یہ بھی خدشہ ہے کہ ایسی نماز کہیں آپ کو اسلام سے خارج ہی نہ کر دے کہ آخری دور میں آپ کو پھر کلمہ کفر آپ کے منہ سے نکل جائے، کیونکہ نماز جو ہے یہ اپنی نمازی کے لیے جو برا پڑتا ہے اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ایسی نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ اسلام سے خارج ہو جاؤ اور نماز کی بد دعا کی وجہ سے، اور آخری وقت میں آپ کو کلمہ نصیب نہ ہو تو آپ اسلام کے علاوہ پر آپ کی موت واقع ہو، اس لیے اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے۔ وان ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاته، فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بدترین اور برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاته، یا یسرق من صلاته، اے اللہ کے رسول، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اپنی نماز میں انسان کیسے چوری کر سکتا ہے؟ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یتم رکوعها ولا سجودها، کہ نماز کا رکوع اور نماز کا سجدہ پورا نہ کرے تو یہ نماز کی چوری ہے اور یہ بدترین چور ہے۔ رواہ احمد۔ وعن النعمان بن مرہ، نعمان بن مرہ یہ تابعی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترون فی الشارب والزانی والسارق، کہ تمہارا شرابی اور زانی اور چور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وذلك قبل ان تنزل فیہم الحدود، اور یہ اس سے پہلے فرمایا، یعنی جب ان چیزوں کے بارے میں حد یا سزائے، قرآن مجید کی سزائے نازل نہیں ہوئی تھی، کہ اس وقت کی حدیث ہے، یعنی اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ صحابہ سے یہ سوال کیا، قالوا اللہ و رسول عالم، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ ان کا کیا ہونا چاہیے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہن فواحش وفیہ عقوبۃ، فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور ان میں سزا ہے۔ وَأَسْوَأُ السَّرَقَةِ الَّذِي يُسْرِقُ صَلَاتَهُ، اور سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ قالوا، صحابہ نے کہا، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ،
یسرق صلاتہ، انسان اپنی نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یتم رکوعها ولا سجودها، کہ نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے تو یہ نماز کی چوری ہے۔ رواہ مالک و احمد وروى الدارمی نحوہ۔ باب السجود و فضلہ، یہ باب ہے سجدہ کرنے اور اس کی سجدہ کرنے کی فضیلت کے بارے میں، یعنی سجدہ کیسے کیا جائے اور اسی طرح سجدے کی فضیلت کے بارے میں یہ باب ہے، کہ یعنی سجدے کی کیفیت اور سجدے کی فضیلت کے بارے میں اس باب میں بیان ہوگا کہ سجدہ کیسے کرنا چاہیے اور سجدے کی فضیلت کیا ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ 7 ہڈیاں یعنی علی الجبہہ، پیشانی پر، والیدین اور دونوں ہاتھوں پر، والرکبتین اور دونوں گھٹنوں پر، واطراف القدمین اور اسی طرح اپنے پاؤں کی انگلیوں پر، ولا نکفت الثوب والشعر، اور یہ بھی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے کپڑوں سے اور اپنے بالوں سے نماز میں نہ کھیلیں، یعنی اپنے کپڑوں کے ساتھ یا انسان جو ہے اپنے بالوں کے ساتھ کھیلتا رہے نماز میں، اس کو کبھی سیدھا کرے اور کبھی اس کو لپیٹے اور کبھی اس کو، بہرحال اس کے ساتھ جس طرح انسان کھیلتا ہے، تو اس سے نبی علیہ السلام فرماتے کہ مجھے منع کیا گیا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو منع کیا گیا تو تمام امت کو منع کیا گیا ہے۔ تو سجدہ انسان اسی 7 ہڈیوں پر کرتا ہے کہ پیشانی پر اور اسی طرح ہاتھوں پر اور گھٹنوں پر اور اسی طرح پاؤں کی انگلیوں پر، تو یہ 7 چیزیں نماز سجدے میں واجب ہے، تمام اعضاء رکھنے چاہیے۔ باقی جو ناک ہے تو ناک جو ہے وہ سنت میں سے ہے ہمارے نزدیک، بعض ائمہ کے نزدیک وہ بھی واجبات میں سے ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، وہ واجبات میں سے نہیں ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدہ اطمینان سے کیا کرو، یعنی سجدہ اعتدلوا، اطمینان سے رہو، فی السجود، سجدے میں، ولا یبسط احدکم ذراع انبساط الکلب، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے کوہنیوں کو، یعنی اپنے کوہنیوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے، یعنی کتا جب زمین پر بیٹھتا ہے تو وہ اپنی کوہنیاں جو ہے وہ اس طرح زمین پر پھیلا دیتا ہے، اس کی کوہنیاں بالکل زمین کے ساتھ مس ہوتی ہے، لگی ہوتی ہے، تو اس طرح وہ نماز ادا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اپنی کوہنیاں جو ہے وہ نماز میں سجدے میں زمین سے اٹھایا کرو، لیکن یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتیں جو ہیں ان کی کوہنیاں جو ہے وہ بالکل زمین کے ساتھ پیوست ہوں گی، ملی ہوئی ہوں گی، اور ان کا جسم جو ہے ان کی کوہنیوں کے ساتھ اور ان کا پیٹ جو ہے ان کے رانوں کے ساتھ ملا ہوگا، یعنی بالکل ایسا لگے جیسے زمین کے ساتھ زمین ہے۔ متفق علیہ۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھو اور کوہنیوں کو زمین سے اونچا رکھو، رواہ مسلم۔ لیکن یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بتایا کہ ان کی کوہنیاں زمین کے ساتھ متصل ہوں گی۔ وعن میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد جافا بین یدیہ، جب نبی علیہ السلام سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو جو ہے اپنے بغلوں سے جو ہے وہ جدا رکھتے تھے، یعنی یا اپنے ہاتھوں کے درمیان اتنا فرق رکھتے تھے، یعنی بالکل کھول کے ہاتھ رکھتے تھے
کہ حتی لو ان بہما ارادت ان تمر تحت یدیہ مرت، اگر اب بکری کا بچہ یہ ارادہ کرتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سے گزر جائے، یعنی سجدے میں آپ کا پیٹ زمین سے اونچا ہوتا تھا اور ہاتھ بھی کھلے ہوتے تھے، کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا. هذا لفظ ابی داود، یہ امام ابو داود رحمۃ اللہ کے الفاظ ہے. کما صرح فی شرح سنہ، جیسے بھی اسنادی، جیسے کہ شرح سنہ میں تصریح کی گئی ہے اس سند کے ساتھ، امام داود رحمۃ اللہ کے سند کے ساتھ. ولی مسلم معنی ہو، اور امام مسلم نے اس کے ہمانہ حدیث بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ قالت، حضرت میمونہ نے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام، اذا سجد، جب سجدہ کرتے تھے، لو شاءت بہمۃ، اگر کوئی بکری کا بچہ چاہتا، ان تمر بین یدیہ لمرت، کہ وہ نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے گزر جائے تو وہ گزر سکتا تھا. اتنے کشادہ رکھتے تھے، یعنی دونوں ہاتھ کے درمیان سے اور نیچے پیٹ کی جگہ سے، سجدے کی جگہ سے اگر گزرنا چاہے تو وہ گزر سکتا تھا. تو ہاتھ اتنے جدا ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے ان کے جسم سے. وعن عبداللہ بن مالک، عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. عبداللہ بن مالک بن بحینہ، مالک بن بحینہ سے روایت ہے، عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام، اذا سجدہ، جب نبی علیہ السلام سجدہ کرتے تھے، فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اتنا کشادہ رکھتے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی، کیونکہ اس وقت چادر ہوتے تھے، قمیص نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے بغل نظر آ جاتے تھے. متفق علیہ. لیکن یہ تمام احکامات جو ہے مردوں کے لیے ہیں، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی نماز تھی، باقی عورتوں کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ بالکل ہاتھ بالکل جسم کے ساتھ جوڑ کے رکھے گی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی علیہ السلام، یقول فی سجودہ، نبی علیہ السلام اپنے سجدوں میں کہا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، دقہ، اے میرے رب میرے گناہوں کو، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، دقہ و جلہ، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما، وجلہ، اور بڑے گناہوں کو معاف فرما، واولہ و آخرہ، پہلے والے گناہوں کو معاف فرما، پچھلے گناہوں کو معاف فرما، یعنی پہلے والے گناہوں کو معاف فرما اور بعد والے گناہوں کو معاف فرما. وعلانیتہ و سرہ، ظاہر گناہ بھی معاف فرما اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما. یہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے، اللہم فرلی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش، ایک دن میں نے نبی علیہ السلام کو بستر پر موجود نہ پایا، یعنی جب میری آنکھ کھلی تو وہ بستر پر موجود نہیں تھے. فلتمستہ، تو میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل آئی، یعنی میں ان کو کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی. فلتمستہ، میں ان کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ بستر پر نہیں تھے، میں ان کو ڈھونڈ رہی تھی. فوقعت یدی علی بطن قدمیہ، تو میرے دونوں ہاتھ ان کے قدموں پر لگے، یعنی کیونکہ چونکہ کمرے میں بالکل روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا تو میں ہاتھ مار رہی تھی، جو ان کو ڈھونڈ رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کہاں پر ہے، تو ان کے قدموں پر میرے ہاتھ لگے، یعنی قدموں کی تلوے جو ہے ان پر میرے ہاتھ لگے. وہ فی مسجد، اور نبی علیہ السلام سجدے میں تھے، وہ منصوبتان، اور ان کے دونوں پاؤں کھڑے تھے، یعنی سجدے میں انہوں نے اپنے پاؤں کھڑے کیے تھے. تو مرد اس طرح سجدہ کرتا ہے کہ پاؤں اس کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ یقول، اور نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے، یہ فرما رہے تھے، یعنی سجدے میں دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضائک من سخطک، یا اللہ میں تیری خوشنودی کے ذریعے تیرے وعظ و غضب سے، تیرے غیظ و غضب سے پناہ مانگتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں.
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا احصی ثناء علیک، اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری تعریف کا شمار اور احاطہ نہیں کر سکتا، میں آپ کی تعریف کا احاطہ اور آپ کی تعریف کا شمار نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو آپ کی تعریف ایسے ہی ہو جیسے کہ خود آپ نے اپنی تعریف بیان کی ہے، یعنی میں آپ کی کیا تعریف بیان کروں، آپ کی تعریف میں ایسے ہی بیان کرتا ہوں جیسے آپ نے خود بیان کی، یعنی میں آپ کی اسی تعریف پر ایمان لاتا ہوں اور اسی کو مانتا ہوں، اور میری طرف سے آپ کی وہی تعریف ہو جو آپ نے خود بیان کی۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء، فرمایا کہ سب سے بندہ رب العالمین کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فاکثر الدعاء، تو سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو۔ رواہ مسلم۔ تو یہ نفل نمازوں میں انسان کو چاہیے کہ خوب دعا مانگے، باقی فرائض میں بھی مانگ سکتا ہے، لیکن جو دعائیں قرآن حدیث سے ثابت ہے وہ۔ وعنہ قال، اور ابو ہریرہ ہی سے روایت فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ ابن آدم السجدہ، جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے فسجدہ، جب ابن آدم آیت تلاوت پڑھتا ہے، سجدہ تلاوت پڑھتا ہے، آیت سجدہ پڑھتا ہے، فسجدہ، اور سجدہ کرتا ہے، تو اعتزل الشیطان یبکی، تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور روتا ہے، یقول، اور یہ کہتا ہے کہ یا ویلتا امیر ابن آدم بالسجود فسجد، ہے کاش میری بربادی کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا، فلہ الجنت، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، وہ امرت بالسجود فابیت فلی النار، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے انکار کیا اور میرا ٹھکانہ جہنم بن گیا۔ رواہ مسلم۔ تو اس بات پر وہ روتا ہے۔ وان ربیعہ بن کعب، ربیعہ بن کعب سے روایت فرماتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک رات گزاری، فاتیتہ بوضوئہ، تو میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں ان کے وضو کا پانی لایا، وحاجتہ، اور ان کی استنجا کا پانی لایا، فقال علی، تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ سل، سوال کرو، فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، تو میں نے کہا کہ میں، یعنی انہوں نے کہا کہ دعا مانگو، تو میں نے کہا کہ میں آپ کی پڑوس کا اور آپ کے ساتھ رہنے کی درخواست، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں، یعنی جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ قال وغیر ذلك، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ، قلت، میں نے کہا ہوا ذاک، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ، ہوا، قلت ہوا ذاک، تو میں نے کہا بس میری تو یہی تمنا ہے، تو فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سے سجدوں کے ذریعے اپنی ذات سے میری مدد کرو، یعنی اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے تم کثرت سے سجدے کیا کرو اور سجدے کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی میں بھی دعا مانگوں گا اور تم کثرت سے سجدے کرو، یعنی میں آپ کے لیے دعا مانگوں کہ آپ کو میری رفاقت نصیب ہو جنت میں، لیکن اس معاملے میں آپ نے میری مدد یوں کرنی ہے کہ آپ نے کثرت سے نمازیں پڑھنی ہے، کثرت سے سجدے کرنے ہیں، تو اس کے ذریعے سے میری دعائیں اور آپ کے سجدوں کے ذریعے سے یہ ہو جائے گا کہ رب العالمین آپ کو میری رفاقت نصیب فرما دیں گے جنت میں، تو آپ نے اس معاملے میں میری مدد کرنی ہے سجدوں کے ذریعے سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کثرت سجدوں سے رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرماتے ہیں جنت میں۔ وعن معدان بن طلحہ، معدان بن طلحہ سے روایت فرماتے ہیں کہ لقیت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت ثوبان سے ملا جو نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے، فقلت، میں نے کہا اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی الجنہ یدخلنی اللہ بہ الجنہ، میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ
جس کو میں کروں اور اس کے ذریعے سے رب العالمین مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ فسکت تو وہ خاموش ہو گئے، ثم سألت پھر میں نے ان سے پوچھا، فسکت تو وہ خاموش ہو گئے، ثم سألت الثالث پھر میں نے ان سے تیسری مرتبہ پوچھا، فقال تو انہوں نے کہا سئلت عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقال تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بکثرت السجود للہ، اللہ کے سامنے کثرت سے سجدے کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو۔ فإنك لن تسجد اللہ سجدة الا رفعك اللہ به درجة، اس لیے کہ تو کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا اللہ کے لیے مگر اس سجدے کے ذریعے رب العالمین، یعنی آپ جو بھی سجدہ کرتے ہو اس سجدے کے ذریعے رب العالمین آپ کا ایک درجہ بلند فرماتے ہیں، وحت عن کا بیہا خطیۃً، اور اس سجدے کے ذریعے آپ کا ایک گناہ معاف فرماتے ہیں۔ قال معدان تو معدان نے کہا ثم لقیت ابا الدرداء، پھر اس کے بعد میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، فسألتہ، میں نے ان سے بھی سوال کیا یہی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فقال علی مثل ما قال علی ثوبان، تو انہوں نے بھی مجھے وہی بات کہی جو مجھے حضرت ثوبان نے کہی تھی۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، عن وائل بن حجر، وائل بن حجر سے روایت فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، جب نبی علیہ السلام سجدہ کرتے تھے تو اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے، وَإِذَا نَهَزَ، اور جب واپس اٹھتے تھے سجدے سے، رفع یدیہ قبل رکبتیہ، تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، فلا یبرک کما یبرک البعیر، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے، یعنی جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں اس طرح سجدہ نہ کرے۔ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، اور یا یہ ہے کہ اونٹ کی طرح بیٹھے نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ پہلے اس کے اپنے پہلے جو اس کے پہلے پاؤں ہیں تو اس کو پہلے رکھتا ہے اور پھر پچھلے والے پاؤں کو نیچے زمین پر ٹیکتا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہے۔ تو تم اس طرح نہ بیٹھو، یعنی پہلے ہاتھوں کو نہ رکھو، یعنی پہلے یہ نہ ہو کہ تم سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو رکھو پھر اپنے گھٹنوں کو رکھو زمین پر۔ تو فرمایا کہ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اونٹ کی طرح تم نہ بیٹھو بلکہ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھو اپنے گھٹنوں سے رکھنے، اونٹ کی طرح نہ بیٹھو۔ وَلْيَضَعْ، کہ اونٹ اس طرح بیٹھتا ہے کہ یضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں سے گھٹنوں سے پہلے زمین پر ٹیک دیتا ہے، تو تم ایسا نہ کرو۔ رواہ ابو داؤد والنسائی والدارمی۔ قال ابو داؤد، نہیں بلکہ حدیث یہ ہے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، وَلْيَضَعْ یدیہ قبل رکبتیہ، بلکہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھو، اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا یعنی اونٹ جو ہے وہ پہلے پچھلے پاؤں زمین پر ٹیک دیتا ہے پھر اگلے پاؤں زمین پر رکھتا ہے، یعنی وہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے پھر اپنے ہاتھ جو ہے وہ زمین پر رکھتا ہے۔ ویسے تو پہلے سے زمین پر ہوتے ہیں لیکن اس کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ زمین پر بعد میں رکھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، یعنی اپنے گھٹنوں کو پہلے زمین پر نہ رکھو بلکہ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھو پھر گھٹنوں کو رکھو۔ رواہ ابو داؤد والنسائی والدارمی۔ تو یہ حدیث اوپر والے حدیث کے خلاف ہے، لیکن اب اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ تو قال ابو سلیمان الخطابی، ابو سلیمان خطابی فرماتے کہ حدیث وائل بن حجر اثبت من هذا وقیل هذا منسوخ، وائل بن حجر کی حدیث اس حدیث سے زیادہ صحیح ثابت ہے، چنانچہ کہا گیا کہ یہ حدیث منسوخ ہے، یعنی ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے یہ منسوخ ہے، اور دوسری بات یہ کہ وائل بن حجر کی جو حدیث جو اس سے پہلے گزری ہے وہ اس سے زیادہ صحیح ہے، تو لہٰذا وہ قابل عمل ہے اور یہ اس کے مقابلے میں قابل عمل نہیں ہے، تو لہٰذا پہلے گھٹنے رکھے جائیں گے اور پھر ہاتھ رکھے جائیں گے۔
وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین، نبی علیہ السلام دونوں سجدوں کے درمیان یہ کہتے تھے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو یہ کہتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، یا اللہ مجھ پر رحم، میری مغفرت فرما، رحم فرما، ہدایت عطا فرما، عافیت عطا فرما اور رزق کے وسیع عطا فرما۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ وعن حذیفہ، حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین رب اغفر لی، حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام دونوں سجدوں کے درمیان یہ کہتے تھے رب اغفر لی، یعنی صرف یہ کہتے تھے، اور اوپر والی حدیث میں مزید الفاظ بھی ہے۔ رواہ النسائی والدارمی۔ الفصل الثالث، تیسری فصل۔ عن عبد الرحمن بن شبل، عبد الرحمن بن شبل سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب، نبی علیہ السلام نے کوے کی طرح جو ہے ڈونگ ٹونگ مارنے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے کوے کی طرح ٹونگ مارنے سے منع فرمایا، یعنی جس طرح کوا ٹونگ مارتا ہے، جس طرح وہ زمین میں دانے چنتا ہے، تو اس طرح جلتی جلتی نماز پڑھنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ وہ افتراش السبوع، اور اسی طرح جانوروں کی طرح ہاتھ پھیلانے سے بھی منع فرمایا کہ جانور جب بیٹھتے ہیں تو ہاتھ ان کے سر سے آگے جاتے ہیں اور زمین پر بالکل پھیلائے ہوتے ہیں، تو اس طرح بھی سجدے سے، اس طرح سجدے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ہاتھ آپ کے سر سے آگے ہو اور زمین پر بالکل آپ نے پھیلائے ہو۔ وَيُوَتِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَتِّنُ الْبَعِيرُ، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی آدمی مسجدوں میں جگہ مقرر کرے جیسا کہ اونٹ مقرر کرتا ہے، یعنی وہ اپنی جگہ مقرر کرے، وہاں پر کسی کو نہ بیٹھنے دے، جب بھی نماز پڑھنے آئے تو وہیں بیٹھے، تو اس سے منع فرمایا ہے۔ اس سے جھگڑے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ کسی کے مخصوص جگہ نہیں ہے، جو بھی آئے جہاں بیٹھ جائے، جہاں جس کو جگہ مل جائے وہ وہاں بیٹھ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی والدارمی۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، اے علی، انی احب لک ما احب لنفسی، یا علی میں آپ کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، وَأُكْرِهُ لَكَ مَا أُكْرِهُ لِنَفْسِي، اور آپ کے لیے وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ لا تقطع بین السجدتین، اور فرمایا کہ دونوں سجدوں کے درمیان اقعاء نہ کرو۔ اقعاء کہتے ہیں جس طرح انسان اپنے پاؤں کے بل بیٹھ جائے، جس طرح کتا بیٹھتا ہے، اس طرح بیٹھنے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کبھی نہ بیٹھو۔ یعنی آپ کے گھٹنے زمین پر مس نہ کرے اور آپ یوں پاؤں کے بل بیٹھ جائے، تو جس طرح کتا بیٹھتا ہے اس طرح تحیات میں بیٹھنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، یا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا کہ اس طرح نہ بیٹھو۔ وان طلق ابن علی الحنفی، طلق بن علی الحنفی رحمہ اللہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الله عز وجل الى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين خشوعها وسجودها، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین اس شخص کی نماز کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو شخص اس نماز میں، جس نماز میں وہ شخص اس کے رکوع سے اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا اور سجدے سے اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا، یعنی بالکل سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، ابھی یعنی بالکل سیدھا کھڑا نہیں ہوتا کہ واپس سجدے میں چلا جاتا ہے، یا سجدے سے بھی اٹھا نہیں ہوتا کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے کہ دوسرے سجدے میں چلا جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ رب العالمین اس شخص کی نماز کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ جب رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو اس کی وہ نماز قبول بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، جو گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے واپس اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ رواہ احمد۔ وان نافع ان ابن عمر، نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کان یقول، فرمایا کرتے تھے من وضع جبهته بالارض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته، فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی پیشانی زمین پر رکھے یعنی سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی زمین پر وہی رکھے جہاں پیشانی رکھی ہے۔
پھر جب سجدے سے اٹھے ثم اذا رفع، جب وہ اٹھے سجدے سے فلیرفعہما، تو اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھائے. فإن الیدین تسجدان، اس لیے کہ دونوں ہاتھ جو ہے یہ بھی سجدہ کرتے ہیں. کما یسجد الوجہ، جیسے کہ چہرہ سجدہ کرتا ہے. تو جب چہرہ اٹھا لے تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھا لے. رواہ مالک. باب التشہد، یہ باب ہے تشہد کے بارے میں، یعنی تشہد میں کیا الفاظ پڑھنے چاہیے اور تشہد کیسے کرنا چاہیے. تو اس کے بعد میں، اور تشہد کہاں تک پڑھنا چاہیے، تو اس کے اس کا بیان ہوگا اس باب میں. الفصل الاول، پہلی فصل. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى. نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے. وقعد 53 واشار بالسبابہ، اور وقعد 53 اور 5 انگلیوں سے حلقہ بناتے تھے، یعنی 5 میں سے 3 انگلیوں سے حلقہ بناتے تھے. واشار بالسبابہ، اور جو شہادت والی انگلی ہے ان سے اشارہ کرتے تھے. وفی روایت، اور ایک روایت میں کہ کان اذا جلس فی الصلاۃ، جب نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے نماز میں، وضع یدیہ علی رکبتیہ، تو نبی علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے تھے. ورفع اصبعہ الیمنی التی تلیہا الابہام، اور اس انگلی کو اٹھاتے تھے، یعنی اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے جو گھٹنے کے ساتھ، جو انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی انگوٹھے کے ساتھ جو انگلی ہے اس کو سے اشارہ کرتے تھے، یعنی شہادت والی انگلی سے. یدعو بہا، یعنی اس کے ذریعے سے اشارہ کرتے تھے. ویدہ الیسری علی رکبتہ باسطہا علیہا، اور اسی طرح اپنا جو بایاں ہاتھ ہے وہ بالکل اپنے زانوں پر کھلا ہوا رکھتے تھے، یعنی کیونکہ دائیں ہاتھ سے تو حلقہ بنا لیتے تھے اور بایاں ہاتھ اسی طرح ہوتا تھا، اس سے کوئی حلقہ نہیں بناتے تھے، وہ اسی طرح کھلا اپنے گھٹنے پر رکھا ہوتا تھا. رواہ مسلم. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کننا اذا صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، قلنا، تو ہم کہتے تھے السلام علی اللہ قبل عبادہ، رب العالمین پر سلام ہو اس کے بندوں کی طرف سے. والسلام علی جبریل، اور سلام ہو جبریل پر. والسلام علی میکائیل، اور سلام ہو میکائیل پر. السلام علی فلان، اور سلام ہو فلاں پر. فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، یعنی جب ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ پہلی مرتبہ نماز پڑھی تو ہم نے یوں کہا، جب نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز سے فارغ ہوئے، اقبل علینا بوجہ، تو ہماری طرف رخ کر کے ہماری طرف رخ کیا. قال، اور فرمایا کہ لا تقول السلام علی اللہ، تم یہ نہ کہا کرو کہ السلام علی اللہ. فإن اللہ هو السلام، اس لیے کہ اللہ کی ذات خود سلام ہے، ان کا خود رب العالمین کا اپنا نام سلام ہے. تو اب اتن اللہ السلام علی اللہ نہ کہا کرو. فاذا جلس احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں بیٹھے، فلیقل، تو وہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. فإنه اذا قال ذلك، جب انسان یہ کہتا ہے، اصاب كل عبد صالح في السماء والارض، تو اس کا ثواب زمین و آسمان میں جو بھی نیک بندہ ہے اس کو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وعلی عباد اللہ الصالحین اس میں کہتے ہیں، یعنی تمام لوگوں کو سلام اور سلامتی پہنچ جاتی ہے اور ثواب مل جاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر یہ کہ ثم لا يتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ،
پھر اس کے بعد جو بھی دعا اس کو پسند ہو وہ پڑھے، فیدعوہ، اور اس دعا کے ذریعے سے رب العالمین سے دعا مانگے۔ تو اس طرح جو ہے تحیات میں، اور تحیات کے بعد پھر جو درود ہے وہ انسان کو چاہیے کہ پڑھے، کیونکہ بعض حدیث میں اس کا ثبوت آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو دعا چاہے پڑھے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ درود جو ہے وہ بھی واجبات میں سے نہیں ہے، اشہد ان محمد عبدہ و رسول تک پڑھے، اس کے بعد پھر جو اس کو دعا پسند ہے وہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے، اگر درود پڑھے تو درود پڑھ لے، لیکن طریقہ کار یہی ہے کہ انسان درود پڑھے، اس کے بعد پھر جو دعا اس کو اچھی لگے وہ دعا پڑھے۔ جتنے بھی دعائیں قرآن حدیث کو اس کو یاد ہو، جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا السورۃ من القرآن، نبی علیہ السلام ہمیں تشہد اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ فکان یقول، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، یعنی تمام بابرکت تعریفیں اور تمام مالی اور بدنی عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کا معنی معلوم ہے آپ کو۔ ولم اجد فی الصحیحین ولا فی الجمع بین الصحیحین سلام علیک وسلام علی عباد سلام علینا بغیر الف ولا لام۔ صاحب مشکات فرماتے ہیں کہ ہم نے صحیحین یعنی بخاری مسلم میں، اور اسی طرح جمع بین الصحیحین جو ہے حمیدی کی جو کتاب ہے، اس میں ہم نے سلام علیک اور سلام علینا بغیر الف لام کی ہمیں نہیں ملا، یعنی جس طرح اس روایت میں ہے کہ اس روایت میں السلام علیکہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ بغیر الف لام کے ہمیں نہیں ملا ہے، لیکن ولیکن رواہ صاحب الجامع عن الترمذی، لیکن صاحب جامع نے ایک حدیث امام ترمذی سے روایت کی ہے کہ اس میں بغیر الف لام کے سلام علیکہ ہے اور سلام علینا ہے، لیکن ہمیں ایسی کوئی حدیث نہیں ملی ہے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، عن وائل بن حجر، وائل بن حجر سے روایت ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مختلف جو ہے تشہدات ہے، لیکن ہمارے نزدیک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد راجع ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تشہد راجع نہیں ہے، اور اس کے وجوہ ترجیح جو ہے وہ پہلے گزر چکے ہیں اسی مشکات میں، مشکات اول میں، وہ ہم نے اس وجوہ ترجیح بیان کیے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیوں راجع ہیں۔ وعن وائل بن حجر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ثم جلس، جب نبی علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے، فافترش رجلہ الجسرى ووضع یدہ الجسرى، نبی علیہ السلام اپنا بایاں پاؤں جو ہے وہ پھیلا دیتے تھے، اور اپنا ووضع یدہ الجسرى، اور اپنے بائیں پاؤں پر، اور وضع یدہ الجسرى علی فخذ الجسرى، اور اپنا بایاں ہاتھ جو ہے اپنے بائیں ران پر رکھ دیتے تھے، ومد مرفقہ الیمنی علی فخذہ الیمنی، اور اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ اپنے دائیں ران پر رکھ دیتے تھے، وقبض سنتین، اور دو انگلیوں کو بند کر دیتے تھے، یعنی چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس کو بند کر دیتے تھے، وحلق حلقۃ، اور ایک حلقہ بنا لیتے تھے، پھر یعنی انگوٹھے سے اور درمیان والی انگلی سے حلقہ بنا دیتے تھے، اور جو پچھلی دو انگلیاں ہے اس کو بند کر دیتے تھے، ثم رفع اصبعہ، پھر اپنی انگلی کو اٹھاتے تھے، یعنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، فرأیتہ یحرکها یدعو بها، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس انگلی کو دیکھا، یعنی نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ یحرکها، کہ وہ اس انگلی کو ہلا رہے تھے اور اس کے ذریعے اشارہ کر رہے تھے، یعنی انہوں نے اپنی انگلی کو ہلایا اور اس کے ذریعے سے اشارہ کیا، جس طرح ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اشارہ کرتے ہیں، تو وہ اشارہ مراد ہے۔ رواہ ابو داؤد والدارمی۔
وعن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یشیر باصبعه اذا دعا، نبی علیہ السلام اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے جب وہ دعا پڑھتے تھے، ولا یحرکها، اور اس کو حرکت نہیں دیتے تھے، یعنی بار بار نہیں ہلاتے تھے، صرف ایک مرتبہ اس سے اشارہ کرتے تھے۔ رواه ابو داؤد والنسائی وزاد ابو داؤد ولا یجاوز بصره اشارته، اور امام داؤد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھ جو ہے اس کے اشارے کی طرف تجاوز نہیں کرتی تھی، یعنی اپنی انگلی کے اشارے کی طرف دیکھتے نہیں تھے، اسی طرف اپنی گود میں ہی دیکھتے تھے۔ تو بعض لوگ جب انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو انگلی کو دیکھتے ہیں، تو اس کو نبی علیہ السلام نہیں دیکھتے تھے، بلکہ جہاں نظر ہوتی تھی وہی نظر رہتی تھی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ان رجلا کان یدعو باصبعیہ، ایک شخص تھا جو اپنے فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو اپنے دو انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا، یعنی تشہد میں دو انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد احد، یعنی ایک انگلی سے اشارہ کرو، ایک انگلی سے اشارہ کرو۔ رواه الترمذی والنسائی والبہقی فی الدعوات الکبیر۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ان یجلس الرجل فی الصلاۃ وهو معتمد علی یده، کہ نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی آدمی نماز میں اپنے ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھے۔ اس طرح عام طور پر انسان ٹیک لگا کر، ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے یوں بیٹھ جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وفی روایت اللہ، اور ایک روایت میں کہ نہا یعتمد الرجل علی یده اذا نہض فی الصلاۃ، اور نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں پر ٹیک لگائے جب وہ نماز سے اٹھے، یعنی سب سجدے سے اٹھے تو بعض لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دیتے ہیں اور پھر اس زور سے ہاتھوں کو زور دے کر اٹھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ ہاں جو لوگ معذور ہے یا اسی طرح بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، وہ نہیں اٹھ سکتے تو وہ ہاتھ کو ٹیک لگا کر ہاتھ کے سہارے سے اٹھ سکتے ہیں، لیکن جو کمزور نہیں ہے، بیمار وغیرہ نہیں ہے، تو اپنے ہاتھ کو ٹیک نہ دے، وہ اسی طرح اپنے پاؤں کے زور سے، پاؤں کی انگلیوں کے زور پر کیا ہے وہ سجدے سے اٹھے۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رکعتین الاولیین، لیکن عورتیں جو ہیں وہ تو لازمی بات ہے وہ ہاتھوں کو ٹیکیں گی پھر وہ اٹھیں گی، اس لیے کہ وہ جلسہ استراحت کرتی ہیں تو اور توریق کرتی ہیں، تو اس میں انسان اپنے پاؤں پر نہیں اٹھ سکتا، بلکہ ہاتھ لگا کر پاؤں کو سیدھا کر کے پھر اٹھا جاتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے، لیکن یہاں پر جو ذکر ہے وہ مردوں کی نماز کا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فی الرکعتین الاولین، پہلی دو رکعتوں میں کانہ علی رزف حتی یقوم، نبی علیہ السلام پہلی دو رکعتوں میں تشہد کے لیے اس قدر بیٹھتے تھے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرم پتھر پر بیٹھے ہیں، یعنی جلد ہی کھڑے ہو جاتے تھے، تشہد جلدی پڑھتے تھے، جلدی کھڑے ہو جاتے تھے پہلے تشہد میں، پہلی دو رکعتوں میں جو تشہد ہوتا ہے اس میں، پھر آخری قید آپ نبی علیہ السلام لمبا کرتے تھے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا السورۃ من القرآن، نبی علیہ السلام ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ بسم اللہ و باللہ، اور انہوں نے جو تشہد روایت کیا وہ یوں ہے کہ بسم اللہ و باللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی، التحیات للہ والصلوات الطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ
ورسول اسأل اللہ الجنہ واعوذ باللہ من النار، میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ باقی کا معنی آپ کو آتا ہے۔ تو ان کا تشہد یہ ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ تشہد روایت کیا ہے کہ اس میں اسأل اللہ الجنہ واعوذ باللہ من النار بھی ہے اور شروع میں بسم اللہ و باللہ بھی ہے، رواه النسائی۔ لیکن راجع عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد ہے، کیونکہ وہ ایک تو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں اور بھی وجوہ ترجیح ہے، ان کے الفاظ جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے، ان میں تعریف زیادہ ہے، تعریف میں مبالغہ ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ راجع ہیں اور امت کے مابین جو ہے متداول بھی ہے، مشہور بھی وہی ہے اور قابل عمل بھی وہی ہے۔ والنافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کان عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا جلس فی الصلاۃ، جب عبداللہ بن عمر اپنے نماز میں بیٹھتے تھے یعنی قیدے میں بیٹھتے تھے، وضع یدیہ علی رکبتیہ، تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے تھے، واشار باصبعہ، اور اپنے انگلی سے اشارہ کرتے تھے، وَاتْبَعَ بَصَرَهُ، وَاتْبَعَهَا بَصَرَهُ، اور اپنی انگلی کی اشارے کی طرف وہ نگاہ کرتے تھے، یعنی انگلی کی اشارے کی طرف دیکھتے تھے۔ ثم قال، پھر فرماتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، یعنی السَّبَابَہ، فرمایا کہ یہ جو انگلی ہے یہ شیطان پر تلوار سے زیادہ سخت ہوتی ہے، یعنی جب انسان انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو یہ شیطان پر اس سے اتنی چوٹ لگتی ہے، اتنی اس کو گراں گزرتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر تلوار سے مارا جائے اس کو تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا اس انگلی کے اشارے سے اس کو ہوتی ہے۔ رواه احمد۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان یقول من السنت، وہ فرماتے ہیں کہ سنت میں سے یہ بھی ہے کہ اخفاء تشہد، کہ انسان تشہد جو ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھے۔ رواہ ابو داود والترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔